سر میں اکیلی آپ کے ساتھ کراچی نہیں جا سکتی۔ مائرہ کی بات پر کاشان ملک کی پیشانی پر بل پڑے۔ مس مائرہ، اگر آپ اتنے امپورٹنٹ بزنس ٹرپ پر میرے ساتھ نہیں جا سکتی تو کل سے آفس آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی کھوک میں پلنے والی ننھی جان کا سوچتے مان گئی۔ رات 8 بجے کراچی پہنچے تو قریبی ہوٹلز کے سب کمرے بک ہو چکے تھے۔ ہم پرائیویٹ فلیٹ میں رہیں گے 1 رات کے لیے۔ وہ کاشان کی اطلاع پر کانپ اٹھی۔ ریلیکس ہو جائیں، میں آپ کے محلے کے لوفر لڑکوں جیسا نہیں ہوں۔ وہ طنزیہ بولا۔ کاشان کے کہنے کے باوجود مائرہ اے سی روم چھوڑ کر منہ لپیٹے لاؤنج میں لیٹ گئی، مگر آدھی رات وہ شدید گرمی سے بے ہوش ہوئی تو کاشان اسے باہوں میں بھرتا پارکنگ کی طرف جانے لگا کہ "May I come in, sir?" اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر اس نے آفس کے دروازے کو ہلکا سا کھول کر اندر جھانکا اور کام کرتے کاشان ملک نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سر کو تھوڑا سا ہاں میں ہلاتے ہوئے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ "Yes, you can come." مس مائرہ، وہ سنجیدہ مزاج شخص آج کافی اچھے موڈ میں لگ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وجاہت کا شاہکار، سلیقے سے بال بنائے، اپنی سرخ و سفید رنگت چہرے پر سلیقے سے تراشیدہ داڑھی اور چمکتی ہوئی بادامی آنکھیں۔ مائرہ نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے سر جھکا لیا اور اس نے سر اٹھا کر مائرہ کو دیکھا تھا۔ "مس مائرہ، کل یزدانی گروپ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے اور اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ دوسرے شہر جانا ہوگا۔ کاشان کی بات سن کر اس نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی پلکوں کو اٹھا کر اس سے دیکھا۔ جب سے اس نے آفس کو جوائن کیا تقریباً 3 مہینے ہو چکے تھے، لیکن ان 3 مہینوں میں ایسی بزنس ٹرپ کے بارے میں وہ پہلی بار سن رہی تھی۔ میں کیسے سر؟ اس کی آنکھوں میں سوالیہ پن ابھرا۔ بلا شبہ وہ بہت ذہین اور نفیس مزاج لڑکی تھی۔ صرف اسی وجہ کی بنا پر کاشان ملک نے اسے اپنے پرسنل سیکرٹری کا عہدہ دے دیا، لیکن اس کی جانب سے غیر متوقع سوال سن کر اس کے چہرے کے تاثرات ذرا سے سخت ہوئے۔ اپنی آنکھوں کو سکیڑ کر اپنا ہاتھ روکتے وہ اسے دیکھتا رہا۔ "کیا مطلب ہے؟ میں تمام ضروری فائلز آپ کے پاس ہی پریزنٹیشن کے متعلق آپ جانتی ہیں۔ ایسا گلابی رنگ کے گھیر دار شارٹ کے نیچے ڈھیلے ڈھالے پلازو میں ملبوس تھی، قمیض میں بنے ہوئے پھولوں کا ہم رنگ دوپٹہ سر پر رکھے اس نے سلیقے سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ چہرے کے اطراف میں گرتی ہوئی لٹوں کے ساتھ وہ بڑی دلکش لگ رہی تھی۔ "سر، مجھے اس کے لیے گھر سے پرمیشن نہیں ہوگی، کیا آپ کسی اور کو؟" ابھی تک اس کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ برہم ہوتے ہوئے کاشان نے انگلی اور انگوٹھے کو اپنے لبوں پر جما کر اسے دیکھا۔ "بس مائرہ، یہ میرے آفس کا کام ہے، میں خریداری کرنے نہیں جا رہا جو کسی کو بھی ساتھ لیتا جاؤں گا۔ اس بزنس ٹرپ میں آپ کو میرے ساتھ جانا ہوگا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا سامنا کسی ایسی لڑکی سے ہو رہا تھا جو عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو کر اسے اپنے بارے میں وسوسوں میں ڈال رہی تھی۔ وہ کوئی گلی کا لوفر انسان نہیں تھا، نہ ہی مڈل کلاس گھرانے کے چوراہوں میں کھڑا ہوا سیٹی بجاتا ہوا لڑکا۔ ملک گروپ آف انڈسٹری کا جگمگاتا ہوا چراغ تھا، وہ جو پچھلے 5 سالوں سے بزنس کی دنیا پر حکمرانی کر رہا تھا۔ لاکھوں لڑکیاں آئیں اور لاکھوں لڑکیاں چلی گئیں، لیکن یہ پہلی لڑکی تھی جو اسے شک کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور اس چیز نے اسے سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ "کیا آپ کے گھر والے یہ جانتے ہیں کہ آپ یہاں سیکرٹری کے طور پر جاب کر رہی ہیں؟" اس سے پہلے رمشا نامی لڑکی کافی بے باک تھی، بولڈ، ریسنگ، کانفیڈنٹ، لیکن وہ کام کے سلسلے میں اتنی ذہین نہیں تھی، اور مائرہ کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے اس کے سادہ حلیے کے باوجود کاشان نے اسے یہ عہدہ دے دیا، اور اب وہ یہ بات کرتی ہوئی اسے زہر لگ رہی تھی۔ "جی جانتے ہیں." اس کے لبوں نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ "ٹھیک ہے، کل تیار رہیے گا، پرسوں ہماری واپسی ہوگی، گھر میں بتا کر آئیں، اور اگر آپ کو آنے کی اجازت نہ ہو تو کوئی بات نہیں، آپ کے لیے بہتر ہے پھر آپ گھر میں رکیں۔ بظاہر سادہ سے الفاظ میں کتنی بڑی دھمکی چھپی ہوئی تھی وہ جانتی تھی، اور یہ دھمکی تو اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اس جاب کو چھوڑ دینا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو خراب طبیعت کے باوجود وہ سڑکوں پر دھکے کھاتی آفس کے چکر نہ لگا رہی ہوتی، بلکہ گھر میں بیٹھ کر
آرام سے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے اپنا اور اپنے ہونے والے بچے کا خیال رکھتی۔ دوپٹے کو نامحسوس طریقے سے مٹھی میں دباتے وہ ایک نظر کاشان پر ڈال کر پلٹ گئی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا، دل دھڑک رہا تھا اور آنکھیں عجیب سے خدشوں کے احساس کے تحت جمی ہوئی تھی۔ یا اللہ، مدثر اسے کبھی بھی شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دے گا، وہ کیا کرے؟ اپنے سر کو تھام کر اس نے ٹیبل پر گرا لیا اور تبھی زنیرہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ سر نے کچھ کہا ہے؟ وہ ہمیشہ ہی سر کے غصے سے خائف رہتی تھی، اس لیے زنیرہ کو لگا شاید اس کی پریشانی کی وجہ یہ ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اپنے تاثرات پر سختی سے قابو پاتے ہوئے اس نے سر کو نفی میں ہلایا اور زنیرہ جیسی چپکو لڑکی کہاں باز آنے والی تھی؟ وہ دھپ سے اس کے سامنے چیئر پر بیٹھ گئی۔ پھر بھی کوئی بات تو ہوئی ہوگی نا؟ آفس میں نہ جانے کتنی لڑکیاں تھیں جو اس کی کامیابی پر جلتی تھیں۔ جتنا جلدی اس نے کاشان کے سامنے خود کو ثابت کیا، اتنا جلدی کوئی نہیں کر پایا۔ یہاں کام کرتے ہوئے انہیں سال گزر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں وہ مقام نہیں ملا جو مائرہ نے صرف 2 مہینوں میں حاصل کر لیا۔ میں نے کہا نا، سر نے نہیں ڈانٹا، مجھے کام کرنے دیجیے۔ جلدی سے اپنی فائلز کو اپنے سامنے کرتے ہوئے وہ کہہ گئی اور زنیرہ کے چہرے کی رنگت اڑی۔ کم سے کم مجھے بتا سکتی ہو، کوئی حل نکال لوں گی تمہاری پریشانی کا۔ زنیرہ تھی کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کوئی بھی بات نہیں ہے، بس سر نے بزنس ٹرپ پر جانے کے لیے کہا ہے، اس سے تھوڑا سا پریشان تھی میں۔ اور زنیرہ نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو بڑا کرتے ہوئے اپنا منہ بھی کھول لیا۔ سر نے تمہیں ساتھ لے جانا ہے؟ اس کا سوال بالکل بے تکا تھا۔ وہ جو پہلے ہی تپی بیٹھی تھی شدید بدمزہ ہوئی۔ ظاہری بات ہے، میرے علاوہ اور کون جائے گا؟ اور اس کا منہ کھلا ہوا منہ او شیپ میں تبدیل ہو گیا۔ ہاں یہ تو ہے، آج کل سر کی بڑی کرم نوازیاں ہیں تم پر۔ اپنے چہرے کی جلن کو چھپاتے ہوئے اس نے کندھے اچکا کر انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا لیا اور وہ زنیرہ کو نہ جانے کتنی دیر دیکھتی رہی۔ اگر آپ اپنے کام میں ایماندار ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو عزت عطا کرتا ہے۔ آپ جانتی ہیں میں اپنے کام کتنے ایمانداری سے کرتی ہوں۔ شوق بن کر دوسروں کے کاموں میں مداخلت کرنے نہیں پہنچاتی۔ جائیں آپ بھی پلیز۔ بڑے اعتماد کے ساتھ اس نے سارا غصہ زنیرہ پر نکال دیا اور منہ کے زاویے بگاڑتی ہوئی وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اپنی ذہانت اور حاضر جوابی کی وجہ سے وہ آئے روز اپنے لیے نئے نئے دشمن بنا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ یہ لوگ وقت آنے پر اس کی راہ میں کیسے روڑے اٹکا سکتے تھے۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے خاموشی کے۔ یہ جاب اسے ہر صورت چاہیے تھی، لیکن اس نے سوچ لیا وہ پھپھو سے بات کرے گی۔ مدثر کی اجازت لے لے، اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر چپ چاپ ریزائن کر دے گی۔ مزید کاشان ملک کی منت سماجت کر کے وہ اپنی عزت خراب نہیں کر سکتی۔ اس شام وہ گھر واپس لوٹی تو تھکاوٹ اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ خوبصورت نقوش ہلکے سے مرجھائے ہوئے تھے۔ کچن میں کام کرتی ہوئی پھپھو کو میاں سلام کرتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے اندازہ تھا ہر روز کی طرح مدثر گھر سے غائب ہی ہوگا۔ وہ تو ہمیشہ رات ڈھلے گھر واپس آتا ہے، سو اس کے بارے میں پوچھنا ہی بیکار تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ستارہ کمرے میں اس کے لیے چائے لے کر آئی۔ چائے ٹیبل پر رکھتے ہوئے ایک جانچتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر وہ پلٹ گئی اور اسے یقین تھا چائے لانے کے لیے بھی ستارہ کو پھپھو نے مجبور کیا ہوگا۔ اسے اس وقت طلب بھی ہو رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے چائے اٹھا لی اور پھر دیکھتے ہوئے سر کے ساتھ چائے پی کر آنکھیں بند کرتے ہوئے لیٹ گئی۔ باہر سے ستارہ کی ہلکی ہلکی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اس سے بھلا یہ کہاں برداشت ہوگا کہ وہ آفس سے آنے کے بعد اپنے کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے چلی جائے، لیکن وہ اپنے سر کو تھامے چپ چاپ لیٹی رہی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد پھپھو کمرے میں داخل ہوئی۔ مائرہ، آج آنے میں دیر کر دی تم نے، اور کھانا نہیں کھانا بچے؟ ہمیشہ کی طرح میٹھی آواز کے ساتھ اس سے پکارتے ہوئے وہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور اپنے چہرے سے بازو ہٹا کر اس نے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بناتے ہوئے پھپھو کو دیکھا۔ جی پھپھو، آ رہی ہوں کچھ دیر تک، بس کام زیادہ تھا اور سر میں درد ہے۔ نکاہت اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ایسی حالت میں اپنا خیال رکھتے ہیں۔ تم نے ٹفن ختم کیا تھا؟
انہوں نے ایک بار پھر بے قراری سے اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے پوچھا اور اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مدثر کہاں ہے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوچھ گئی اور پھوپھو ہلکا سا مسکراتے ہوئے جیسے بات کو بدلنے لگی۔ ہوگا کسی دوست کے گھر، تم بتاؤ آج کا دن کیسا گزرا؟ اور وہ افسردگی سے پھوپھو کو دیکھتی رہی۔ ان کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ پھوپھو مجھے کل آفس کے کام کے سلسلے میں باس کے ساتھ جانا ہے، ہو سکتا ہے رات باہر گزارنی ہو، بزنس میٹنگ ہے تو مدثر سے اجازت لے کر دے دیں۔ وہ جانتی تھی اگر وہ بات کرے گی تو مدثر بھڑک کر اس کے گلے پڑ جائے گا، اس سے ضروری تھا کہ بات کے دوران پھوپھو اس کا ساتھ دیتی اور وہ کافی دیر اس کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھتی رہی۔ کیا یہ بزنس ٹرپ ضروری ہے؟ وہی سوال جس کی سے توقع تھی اور اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگر ضروری نہ ہوتی تو خود ہی انکار کر دیتی۔ میں اپنے ناخنوں کو خریدتے ہوئے وہ بہت ملائم لہجے میں کہہ رہی تھی، اگر ایسی کوئی بھی اجازت مدثر کی طرف سے نہیں ملے گی تو پھر مجھے جاب چھوڑنی ہوگی۔ اور ابھی تک بات اس نے مکمل ہی نہیں کی تھی کہ پھوپھو کا ہاتھ اس کے کندھے پر آ پڑا۔ نہیں مدثر بھلا کیوں اجازت نہیں دے گا تمہیں؟ دے گا ضرور، میں اس سے بات کر لوں گی، تم بس صبح چلی جانا۔ اور اس نے چونک کر پھوپھو کی طرف دیکھا۔ آپ جانتی کہ ان کی اجازت لیے بغیر میں نہیں جاؤں گی۔ اور نورین بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھام لیا۔ میری جان میں اجازت لے لوں گی، اپنی پھوپھو پر یقین نہیں ہے تمہیں؟ وہ جانتی تھی اس کی پھوپھو جتنا محبت سے پیش آ رہی ہیں اس کی پاس پشت حالات اتنے بگڑتے چلے جائیں گے۔ خواہ آج تک اس نے ایسا کوئی بھی کام کرتے ہوئے پھوپھو کو رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا، لیکن اندر ہی اندر کہیں سے یقین تھا کہ اس کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ پھوپھو کا میٹھا لہجہ بھی ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی کہ وہ کسی بھی طرح سے جاب چھوڑ دے اور گھر کا راشن پانی بند ہو جائے۔ مدثر کا اگر دل چاہتا تو وہ کام کرتا، جبکہ مدثر سے چھوٹا بھائی حسن دکان کو سنبھال رہا تھا۔ گھر کے اخراجات آسمان کو چھو رہے تھے اور ایسے میں اس کا بھی جاب چھوڑ دینا سراسر بے وقوفی تھی، اور پھوپھو ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ کوئی ایسی بے وقوفی کرے۔ رات تم مدثر سے کوئی بات نہیں کرو گی، جو بھی بات ہوگی میں کر لوں گی، تم بس صبح چلی جانا۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے ماتھے کا بوسہ دے کر انہوں نے تسلی سے کہا، اور اس نے ایک بار پھر پلکیں اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ آر یو شور پھوپھو؟ وہ اس لیے بار بار تصدیق جاری رہی تھی کیونکہ وہ بگڑتے ہوئے حالات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں میری جان، بالکل یقین رکھو۔ اور اسے یقین دلاتے ہوئے وہ کمرے سے چلی گئیں۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد اسے کھانا کھا کر دوا لینی تھی جو اس حال میں اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ اس کی ارلی پریگنینسی کے منتھ چل رہے تھے، ایسے میں جہاں سے ایکسٹرا پروٹوکول کی ضرورت تھی وہیں ایکسٹرا آنے والی پریشانیاں سے اپنی طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ 6 مہینے ہو چکے تھے ان کی شادی کو، اور ان 6 مہینوں میں اگر ایک دن وہ کھلکھلا کر مسکرائی تو وہ وہی دن تھا جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ احساس ہی ایسا دل فریب تھا جس نے اسے شرما کر مسکرانے پر مجبور کر دیا، اور مدثر نے بھی آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے دیا۔ فائنلی تو تم مجھے بیٹا دینے والی ہو۔ اس کے الفاظ پر وہ چونکی ضرور تھی، لیکن اس کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن یہ خوشی بھی چند دنوں کی تھی، اور پھر یہ خوشی اس کی ذات تک محدود ہو گئی۔ پھوپھو اس کا خیال رکھتی تھی، لیکن اس صورت میں جب وہ کما کے اس کے ہاتھ میں دیتی، اور اس جاب کو چھوڑ دینا انہیں کبھی بھی برداشت نہیں تھا۔ اپنی پریگنینسی کے بعد اس نے گھر میں ہلکا سا اعلان کیا تو کیا وہ جاب چھوڑ دے، لیکن گھر میں گویا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کسی کو بھی یہ منظور نہیں تھا، سو اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اس کے باپ نے جس گہرے کنویں میں اسے دھکیلا تھا، اب اسے اسی میں زندگی گزارنی تھی۔ نہ ہی فرار کا کوئی راستہ تھا اور نہ ہی ڈوبنے کے امکان، بس اسی گہرے کنویں میں غوطہ زن ہو کر اسے مرنے جینے جیسی کیفیت میں مبتلا رہنا تھا۔ حسب معمول تقریباً رات 1 بجے کے قریب مدثر آیا، اپنے وجود پر پڑتے ہوئے۔ وزن کے زیر اثر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور مدثر اسے چمکتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران ہو کر اٹھی، آپ آ گئے؟ دانستہ طور پر اس کی نگاہیں گھڑی کے جانب مڑ گئیں جو ایک ہونے کا سندیسہ دے رہی تھی۔ ٹائم دیکھا آپ نے مدثر؟ وہی ہلکا سا شکوہ جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا وہ ہمیشہ اسے احساس دلاتی
اور مدثر جی بھر کر بدمزہ ہو جاتا. کبھی تو شوہر کے قریب آنے پر مسکرا دیا کرو. اس کے جذبات کی قدر کیا کرو. ناشکری عورت اور اس کی زہریلی زبان. وہ سر جھٹک کر دوبارہ لیٹنے لگے. ایسے معلوم تھا مدثر کھانا باہر سے کھا کر آیا ہوگا، اور اگر کھانا بھی ہے تو اس وقت وہ اسے نہیں بتائے گا جو خماری اس کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہے. وہ کھانے کی بھوک نہیں ہے، لیکن اس کی کمر میں شدید درد تھا. مرد جب تمام ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر عورت کو صرف اس وقت اپنانا چاہتا ہے جب اسے ضرورت ہوتی ہے، جب جذبات اس کے سر چڑھ کر چیخ رہے ہوتے ہیں، تب اور عورت کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اس کے بازوں میں بکھر جائے. تب وہ اسے جانوروں کے برابر لگتا ہے جو صرف اس وقت قریب آتے ہیں جب دور جانے کے لیے کوئی راستہ نہ بچا ہو. آؤ ذرا ریلیکس کرو. بہت بے سکونی ہے وجود میں. اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس کے برابر میں لیٹ گیا اور وہ کروٹ بدل کر ذرا سی دور ہوئی. صبح آفس جانا ہے پلیز، میری طبیعت بہت خراب ہے. مدثر اور اس کی طبیعت واقعی خراب تھی. رات بھی کھانا کھانے کے دوران اسے مسلسل ابکائیاں آتی رہیں. اس کا معدہ حد سے زیادہ ڈسٹرب تھا. ہر چیز سے اسے الرجی ہو رہی تھی اور ویکنس بھی بہت زیادہ تھی. چاہنے کے باوجود وہ اپنے لیے اتنے پیسے نہیں بچا پائے کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے دوا لے لیتی، اور مدثر نے اسے کمر سے تھام کر اپنے اوپر گرا لیا. ہر روز کے بہانے ہیں تمہارے. تم دنیا کی واحد عورت نہیں ہو جو بچہ پیدا کرنے جا رہی ہے. 1.5 ماہ کی پریگنینسی میں وہ 20 بار یہ بات سن چکی تھی. لیکن میں دنیا کی عورتوں میں سے ایک عورت ہوں جسے سارا دن اپنے شوہر کی ذمہ داریاں بھی نبھانی پڑتی ہیں. وہ جن ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر بیٹھا ہے، گھر میں بھی آدھے سے زیادہ کام کرنا ہوتا ہے ایک بہو کی ذمہ داری کے طور پر، اور ہر رات اپنے شوہر کو بھی جھیلنا ہوتا ہے جسے صرف میرے وجود سے مطلب ہے. بس نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پھٹ پڑی اور مدثر نے سختی سے اس کا منہ دبوچ کر مڑوڑ دیا. وہ درد سے سسک کر رہ گئی. یہ تو بہت معمولی بات تھی. ان کے تعلقات میں تم اگر یہ سب کچھ کرتی ہو تو کوئی احسان نہیں کرتی. ہر عورت کرتی ہے. اور جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھڑوا کر اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. بڑے بڑے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں پھیلی ہوئی اور سوگوار، جبکہ لب کانپے ہوئے رونے کا اشارہ کر رہے تھے. اگر آپ سمجھے تو احسانات کی ایک لمبی فہرست ہے مدثر صاحب، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں. وہ بچپن سے مدثر نیازی کے ساتھ منسوب تھی. اس کی پھپھو کا بیٹا. پھپھو کا باپ کے گھر پر بھی مکمل راج تھا، اس لیے اس کا باپ کٹ پتلی کی طرح اس کی پھپھو کے سامنے ناچ تھا. آج تک ایسا نہیں ہو پایا کہ اس گھر میں اسے بیٹی کی جیسی حیثیت ملے، وہ مقام ملے جو اس گھر میں ستارہ کو حاصل تھا. اور یہی وجہ تھی کہ اپنی ہائی کوالیفائڈ خوبصورت ترین بیٹی کا رشتہ مدثر جیسے پھوڑ شخص کے ساتھ کرتے ہوئے اس کے باپ کی روح نہیں کانپی. اس نے دبے دبے لفظوں میں احتجاج بھی کیا تھا، لیکن اس کے باپ نے اس کی ماں کو دبوچ کر مارنا شروع کر دیا. یہ سب کچھ تمہاری طبیعت کا نتیجہ ہے. میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اسے پیدا نہ کرو. میرے سر پر سوار ہو کر ناچے گی. وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی. اس کے بھائی جان بانٹتے تھے اس پر، لیکن حد تھی کہ اس کا باپ آج تک اسے بیٹی نہیں سمجھ پایا. دوڑتے ہوئے اس نے ماں کو اپنے باپ کی گرفت سے آزاد کروا لیا. اس شام اس نے چپ چاپ اقرار کر لیا مدثر کی دلہن بننے کے لیے. اگر نصیب میں یہی لکھا تھا تو وہ کبھی بھی اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. اور بالآخر اس سے مدثر کی دلہن بنا دیا گیا، جس کی سزا وہ آج تک بھگتتی آ رہی تھی. بغیر اس کی کوئی بات اور احتجاج کو سنے اس کے لبوں پر جھکتا ہوا وہ اسے اپنے بازوں میں سمیٹتا چلا گیا. اور یہ سمیٹنا کسے تھا؟ جیسے کوئی وجود سے گوشت کو نوچ کر کھانا چاہتا ہو، جیسے کوئی ساری زندگی کا نشہ ایک ہی رات میں انڈیلنا چاہتا ہو. اس کے وجود کا ایک ایک انگ درد میں مبتلا تھا، اور اسی درد کے زیر اثر وہ بس روتی رہ گئی. نہ جانے کتنی دیر کے بعد مدثر نے اسے چھوڑا تو اپنے وجود کو سمیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں. لبوں پر کوئی شکوہ نہیں تھا، بس دل دھڑکتا رہا اور آنسو بہتے رہے، جبکہ اس کے قریب میں لیٹا ہوا مدثر سارے جہاں سے بیگانہ ہو کر خراٹے لے رہا تھا. بس یہی اس کی مردانگی تھی، بس یہی اس کی ذمہ داریاں تھی جو وہ نبھا سکتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. صبح ایک بار پھر مدثر کو بیدار کر کے اسے اجازت طلب کرنی چاہی، لیکن پھپھو نے اسے اجازت نہیں دی کہ وہ مدثر کو بیدار کرے، بلکہ اسے تسلی دے دی کہ وہ اسے ہر صورت بتا دیں گی. وہ بے فکر ہو کر چلی جائے، اور اس روز وہ واقعی بے فکر ہو کر چلی گئی. اگر اسے اندازہ ہوتا کہ واپسی آنے کے بعد کیا ہوگا، اس پر قدم نہ اٹھاتی. آفس کے سارے معاملات سلجھانے کے بعد وہ تقریباً 3 بجے کے قریب
مالک کاشان کے ساتھ روانہ ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ تمام ضروری فائلز تھی جو اس میٹنگ کے لیے بہت ضروری تھی۔ اگلے کانٹریکٹ کے لیے انہیں دوسرے شہر میں یزدانی گروپ کے ساتھ جگہ دیکھنی تھی۔ کچھ ضروری پوائنٹس تھے اور کاشان کبھی بھی اس میٹنگ کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صبح سے اس کے وجود میں عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ درد کا احساس اسے بار بار گھیر رہا تھا اور گرتے ہوئے بلڈ پریشر نے بھی اسے کافی نقاہت زدہ کر دیا۔ راستے میں ہونے والی بارش کی وجہ سے راستے بلاک تھے۔ رات تقریباً 10 بجے کے قریب وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچے۔ وہ زیادہ آباد ایریا نہیں تھا، لیکن پھر بھی کاشان نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے اس ہوٹل کے بارے میں چھان بین شروع کی جہاں وہ رکنا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اسے وہاں پر کوئی بھی کمرہ نہیں ملا۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اگر وہ پہلے کمرہ بک کروا لیتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ شہر بھر میں طوفانی بارش آئی اور اس کے ساتھ خراب ہونے والی گاڑی میں اس رات کو اور بھی ہنگامہ خیز بنا دیا۔ چپ چاپ اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو سنبھال کر وہ ادھر سے ادھر اس کے ساتھ گھومتی رہی۔ نہ جانے کتنے ہوٹلز میں انہوں نے رکنے کی کوشش کی، لیکن انہیں رکنے کے لیے کوئی شاندار ہوٹل کی بجائے ایک پرائیویٹ فلیٹ کا انتخاب کرنا پڑا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہو رہا تھا جب اس سے کام کے آغاز سے ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اب اس کے علاوہ وہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ کاشان بہت پروفیشنل انسان تھا۔ وہ بغیر کسی وجہ کے اسے مخاطب بھی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ایک لڑکی ہونے کے ناطے ایک غیر مرد کے ساتھ رہتے ہوئے ایک عجیب سی بے چینی اس کے وجود میں پھیلی ہوئی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جس ماحول کے سے مطابقت رکھتی تھی وہاں کسی پر یقین کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ فلیٹ بالکل چھوٹا تھا، ایک کمرہ، ایک سٹور روم، کچن اور چھوٹا سا لاؤنج، لیکن اس کے لیے بھی انہیں اضافی پے کرنا پڑا۔ آج کل جہاں بھی جائیں لوگ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کافین کو اس بات کا اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا۔ جس وقت وہ اس فلیٹ میں پہنچے رات کی تقریباً 11:30 ہو چکے تھے۔ کھانا آرڈر کے ذریعے انہیں ریسیو ہوا۔ سٹور روم میں ڈرائیور رکا اور اس واحد کمرے میں کاشان ملک کھانا کھانے کے بعد اب اس میں کچھ ہمت جمع ہو گئی تھی۔ اپنے بالوں کو سنبھالتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی جب کاشان کی آواز پر بدک کر اٹھی اور دوپٹہ سینے سے ہوتا ہوا نیچے تک لٹک آیا۔ مقابل نے نہ جانے کتنی دیر اس کے روپ کو دیکھا۔ آج تک وہ اس کے سامنے بالکل پیشہ ورانہ انداز میں کسی روبوٹ کی طرح کام کرتی رہی، جس میں نہ کوئی احساسات ہوتے تھے اور نہ ہی تاثرات، لیکن آج وہ اسے ایک عام سی گھریلو لڑکی لگ رہی تھی۔ بالوں کا جوڑے سے نکلتی ہوئی لٹیں، لمبی سراہی دار گردن میں چمچماتی ہوئی چین، آنکھوں میں سرخ ڈورے اور دوپٹہ سنبھالتی ہوئی وہ لڑکی اس کے لیے دلچسپی کا باعث بنی، لیکن دوسرے لمحے اپنی نظروں کو پھیرتے ہوئے وہ رخ پھیر گیا۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو اے سی والے روم میں آ کر لیٹ سکتی ہیں۔ بارش کی وجہ سے موسم بھی عجیب سی گھٹن بن چکی ہے اور یہاں پر رات گزارنا کافی مشکل ہے۔ اس میں سب سے پہلے سٹور روم کا معائنہ کیا تھا، لیکن وہ بھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ لڑکی وہاں رک جاتی۔ وہ شدید شرمندگی اور کوفت کا شکار تھا۔ اس کے اجازت بازی کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہو گئے اور اس کی سزا اس لڑکی کو بھگتنا پڑی۔ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، اپنی نظروں کو جھکائے اسے منمناتے ہوئے کہہ دیا، اور ایک بار پھر کاشان اسی احساسات کا شکار ہوا۔ اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر نہ جانے اسے اپنے آپ گلی میں کھڑے ہوئے کسی لوفر شخص کی طرح لگا۔ اپنے ہاتھوں کو پشت پر باندھ کر وہ 2 قدم قریب آیا۔ محترمہ، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے کہ میں ویسا نہیں ہوں جیسا آپ سوچ رکھتی ہیں۔ اس وقت وہ بالکل عام سے حلیے میں تھا، ڈھیلی ڈھالی شرٹ، ٹراؤزر میں بھی وہ دلکش لگ رہا تھا۔ ماتھے پر بکھرے ہوئے بال اور چمکتی ہوئی بادامی آنکھیں، بلا شبہ وہ ایسی پرسنالٹی رکھتا تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا ٹھہر کر دیکھتا رہ جاتا۔ حسین اور پرکشش اور سامنے کھڑی ہوئی لڑکی نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ میں آپ کو کچھ سمجھنا بھی نہیں چاہتی سوائے اپنے باس کے۔ آپ میرے لیے قابل عزت ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ایک کمرے میں رات نہیں رک سکتی۔ اس کے ساتھ انکار پر ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد وہ پلٹ کر کمرے میں چلا گیا۔ دانت پیس کر اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے وہ بڑبڑا کے رہ گیا۔ عجیب جاہل لڑکی تھی۔ بس ایک بار یہ میٹنگ سکسیسفل ہو جائے وہ بہت جلدی کسی نئی سیکٹری کا انتخاب کر کے
اسے ریموو کر دے گا۔ یہ اس کی سوچ تھی جو ان 2 مہینوں میں نہ جانے کتنی بار سو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ نہ جانے اس کی شخصیت میں ایسا کیا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود اسے اس عہدے سے ہٹا کر دوسرے کا انتخاب نہیں کر پایا۔ وہ رات اسے بہت زیادہ الجھن زدہ کر دینے والی رات تھی۔ ایک گرمی، گرتا ہوا بلڈ پریشر اور شاید ٹینشن کی وجہ سے اسے بار بار متلی کا احساس ہو رہا تھا۔ ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے اس نے آدھی سے زیادہ رات گزار دی، لیکن بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 بار کچن میں جا کر اس نے پانی پیا اور پھر واپس آ کر صوفے پر لیٹ گئی، لیکن آنکھیں بند کرتے ہوئے جیسے وہ ارد گرد سے مکمل طور پر بیگانہ ہو گئی۔ صبح اپنی نیند پوری کرنے کے بعد وہ تقریباً 6 بجے کے قریب بیدار ہوا۔ ناشتہ باہر سے کرنے کا ارادہ تھا، اس لیے جلدی سے تیار ہو کر وہ نیچے آیا تاکہ نیچے والوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکے، اور وہ سامنے اسے صوفے پر لیٹی ہوئی نظر آئی۔ ایک بازو لڑکھڑا کر فرش سے گرا ہوا تھا، دوپٹے سے بے نیاز وجود کے ساتھ پسینے سے چپکی ہوئی قمیض، بکھرے ہوئے بال۔ دور سے اسے دیکھنے پر اندازہ ہو گیا کہ وہ اس طرح بے پرواہ ہو کر نہیں سو سکتی۔ ضرور کوئی اور مسئلہ تھا، اس لیے اپنے قدموں کو تیزی سے اٹھاتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا۔ اس کے نشیب و فراز سے نظریں چراتے ہوئے دوپٹہ اٹھا کر اس کے سینے پر پھیلایا اور پھر نرمی سے اس کے گال کو تھپتھپایا۔ 1 بار 2 بار، لیکن اس کا پورا وجود تپ رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، اس لڑکی کے متعلق وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ایماندار سیکٹری ہے، لیکن اس کی گردن پر بنا ہوا ہلکا سا سرخ نشان کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر ڈرائیور کو آواز لگاتے ہوئے وہ اسے اٹھا کر باہر کی جانب بڑھا۔ ایسا کو لڑکی اس کے بہت قریب تھی، اس کے سینے سے لگے اپنی خوشبودار سانسوں سے اس کے وجود کو مہکا رہی تھی۔ پہلی بار وہ کسی لڑکی کو اپنے تے قریب پایا اور اس کا دل دھڑکا تھا بڑی شدت کے ساتھ۔ اس نے قریبی ہسپتال میں اسے ایڈمٹ کر دیا۔ عملہ فوری طور پر کام میں آیا۔ وہ بےتابی سے انتظار کر رہا تھا، اگر اس کی طبیعت خراب تھی تو وہ اسے بتا سکتی تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آتا رہا، لیکن کل سے اس کے آنے سے انکار کرنا چاہا تو کاشان کی طرف سے اسے دھمکی سے نوازا گیا۔ دوسرا خیال بھی فوراً ہی کود پڑا اور اس نے سر جھٹکتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنا چاہا۔ تب اسے ڈاکٹر آتی ہوئی دکھائی دی۔ آپ کی پیشنٹ ہوش میں آ چکی ہیں۔ عمومی طور پر پریگنینسی میں ایسا ہوتا ہے۔ اس ڈریس اور بلڈ پریشر کا ایشو کافی زیادہ ہے، آپ کو احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ میں دوائیاں لکھ دیتی ہوں، تقریباً 2 گھنٹوں بعد انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ وہ وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ پریگننٹ؟ اس کے لبوں سے بے آواز سرگوشی کی تھی اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے تاثرات پر قابو پا لیا۔ وہ لڑکی شاید پریگننٹ تھی، اتنی چھوٹی اور معصوم سی لڑکی، کیا وہ شادی شدہ تھی؟ ہزاروں سوالات اس کے ذہن کی اسکرین پر جگمگا رہے تھے اور سر جھٹکتے ہوئے وہ کینٹین سے کھانے کے لیے کچھ چیزیں لے کر کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ سامنے ٹیک لگا کر بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں لگی ہوئی ڈرپ اور زرد پڑتا ہوا چہرہ۔ اب کیسی طبیعت؟ آپ کے کھانے پینے کے سامان کو اس کے قریب رکھتے ہوئے کاشان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور ایسے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے پلیز گھر چھوڑ دیں، وہ بولی تو آنکھوں میں عجیب سی نمی بھرنے لگی، اور پشت پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا شخص جاذبیت سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا آپ میرڈ ہیں؟ اس کے سوالی نظروں میں دیکھتے ہوئے اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کاشان نہ جانے کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس حال میں آپ کے ہسبینڈ؟ اس نے دانستہ طور پر اپنے سوال کو ادھورا چھوڑ دیا، اور ہسبینڈ کے نام پر اس لڑکی کا تاریک پڑتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، یا اس کے پاس اس بات کا جواب تھا ہی نہیں، لیکن اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر وہ بات کو بدلنے کے سے انداز میں آگے بڑھا۔ آپ کچھ کھا پی لیں، اس کے بعد میڈیسن لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو گھر لے کر چلتا ہوں۔ بے فکر رہیں۔ تو وہ کل والی بات کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی کتنی مشکل میں تھی، اور خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اسے اپنے کام کے سلسلے میں گھسیٹ کر یہاں تک لے آیا۔ جو بھی تھا وہ بعد میں نبٹ لیتا، لیکن اس وقت اسے حفاظت سے گھر پہنچانا بہت ضروری تھا۔ اور تقریباً 2-3 گھنٹوں کے بعد
गाड़ी वापसी के रास्तों पर रवां दवां थी। वो बस सर झुकाए अपने हाथों को जट पड़ता हुआ देख रही थी। इसकी माँ के अलावा किसी भी फर्द ने कॉल करके इसका हाल अहवाल पूछना जरूरी नहीं समझा। अजीब से मुरझाए हुए चेहरे के साथ टेक लगाकर आंखें बंद करते इसने खुद को खुदा के सपुर्द कर दिया। ऐसा होता है, कभी कभी हालात हमारे मुखालिफ सिमत में खड़े हो जाते हैं और हमें लगता है दी एंड, इख्तिताम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तूफान जब थम जाते हैं तो मौसम को निहायत खुशगवार कर देता है। तब ठंडी हवाएं हमारे जिस्म से टकराती हैं और हमें खिलखिला कर मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन अभी तक इसकी जिंदगी में ऐसा कोई सावन नहीं आया जो इसके लिए खुशगवार हो। नहीं जानती थी कि घर जाने के बाद कौन सी कयामत इसकी मुंतजर है। काशान रास्ता भर खामोश रहा। हाँ, लेकिन मिरर के जरिए वो बार बार इसके चेहरे का जायजा लेता रहा। इस लड़की की मौजूदगी में न जाने क्यों वो बेचैन सा हो रहा था। बार बार इसके चेहरे को देखता अजीब से इस्तराब का शिकार था। वो इसे पूछना चाहता था कि इसकी सोगवार आंखों में के बारे में, इसके पेट में पलती हुई नन्ही सी जान के बारे में, इसके लबों की खामोशी के बारे में, लेकिन इसे मालूम था वो इसे कुछ भी नहीं बताएगी। सो खामोशी के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। इसकी बताई हुई जगह पर इसे ड्रॉप करके वो गाड़ी मोड़कर चला गया। ये तकरीबन दोपहर का वक्त था। सारी फाइल जिसके बैग में मौजूद थी, अपने बैग को संभालती, अपनी शॉल को दुरुस्त करती, वो घर की जानिब बढ़ने लगी। छोटी गलियों से गुजरकर वो जिस वक्त घर में दाखिल हुई, सुकून की सांस खारिज करते हुए से शॉल को कंधों से हटा दिया। छोटे से सहन को अबूर करते हुए वो अंदर दाखिल हुई। सामने लाउंज में मुदस्सिर आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। गैर मुतवक्किल तौर पर वो घर में मौजूद था, वरना तो वो घर में कम ही दिखाई देता। इसके करीब सितारा बेटी कुछ खा पी रही थी और हमेशा की तरह किचन में काम करती हुई नौरीन बेगम की बुलंद बाला आवाजें इसके कानों से टकरा रही थीं। अब सिमट कर घर में बैठे बेहतर है कि बाहर जाकर अपनी बीवी का पता करो। हद होती है, रात से माँ से जिद लगाई हुई है तुमने कि मैंने ऐसे क्यों जाने दिया। अगर इसे तुम्हारा डर होता तो कदम बाहर निकाल कर दिखाती। वो वहीं साकित खड़ी रह गई। इसे अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे ये जहर घोला जा रहा है। मुदस्सिर ने भी इसे देख लिया। सितारा चाहने के बावजूद अपनी माँ को खामोश नहीं करवा पाई। वो फूफो को बता कर गई थी। वो चीख चीख कर इनसे लड़ना चाहती थी, इन्हें कहना चाहती थी कि अपने नाहल और नकारा बेटे के जहन में जहर डालकर वो क्या साबित करना चाहती हैं। लेकिन इसने चीख कर अपने जानिब आते हुए मुदस्सिर को देखा। वो काम कर 2 कदम दूर हुई। फैली हुई आंखें और जर्द चेहरे पर संजीदा तासुरात के साथ इसने किचन के दरवाजे तक आई हुई फूफो को देखा और इसकी नजरें बस यकटक इनके चेहरे पर जम गईं। जहां कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बस थोड़ी सी हैरत थी। मुदस्सिर ने इसे बालों से दबोच कर अपने सामने कर दिया। किसी के साथ रात गुजार कर आई हो? कौन था वो तुम्हारे साथ, तुम्हारी अय्याशियों में साथ देने वाला? वो कोई बातें नहीं करती थी। सुरेश राफील था जिसके कानों में फूंका जा रहा था और वो हक अदा कर कर खड़ी हो गई। तो ये तुम्हारी असलियत और हकीकत। तभी मैं कहूं कि मामू ने अपनी इतनी पढ़ी लिखी खूबसूरत बेटी मेरे हवाले क्यों कर दी? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वो शख्स बातें करते हुए इसके किरदार की धज्जियां उड़ा रहा था। सितारा टांग पर टांग चढ़ाए सारे तमाशे को यूं एंजॉय कर रही थी जैसे टीवी पर ड्रामा चल रहा हो। और फूफो ने आगे बढ़कर मुदस्सिर को इससे दूर करना चाहा। पीछे हटो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो मुझे बता कर गई है। वो बात को बदलते हुए और रुख बदल देना चाहती थी। जो सुने था वो सब कुछ भुलाना आसान नहीं था। इससे तुम्हारा दिल नहीं चाहता मेरे करीब आने को, इसलिए तुम मुझे अपना शौहर नहीं समझती। खींचकर इसे अपने करीब करते हुए वो इसने मुखातिब किया, जबकि बैग को हाथों से गिराए वो आंसू बहाती हुई नजरों से इस शख्स को देख रही थी। इसी का गुनाह पल रहा है तुम्हारे पेट में, जिसके साथ रात गुजार कर तुम पैसे लेकर हमारे मुंह बंद कर देती हो। इसने हाथ बढ़ाकर इसकी गर्दन को दबोचना चाहा और न जाने किस तरह इसका हाथ उठा और मुदस्सिर के चेहरे पर निशान छोड़ गया। इसे मालूम नहीं इसमें कौन सा जिन उभर कर आ गया। बस एक बार, 2 बार और फिर मतवातर मुदस्सिर के चेहरे पर थप्पड़ मारती चली गई। मुदस्सिर को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था वो ऐसा करेगी, इसलिए कुछ देर वो हैरान और परेशान खड़ा रहा और फिर आगे बढ़कर ऐसे दबोचना चाहा।
لیکن اس نے مدثر کے گریبان کو پکڑتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ عورت تب تک کمزور ہوتی ہے جب تک وہ کمزور رہنا چاہتی ہے۔ جب بات اس کے کردار اور اس کی اولاد پر آ جائے تب وہ نہیں دیکھتی کہ سامنے کون ہے اور کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس روز اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے مدثر پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ پھپھو 2 قدم دور ہوتی پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی اور مدثر نے اسے کھینچ کر کمرے میں لے جانا شروع کر دیا۔ وہ چیخ بھی نہیں پائی۔ اس کے اندر اتنی زہر بھری ہوئی تھی کہ آج اس سارے زہر کو وہ ان حیوانوں پر انڈیل دینا چاہتی تھی۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ مدثر اسے گھسیٹ رہا تھا، وہ خود کو چھڑوا رہی تھی اور اسے سیڑھیوں کی طرف لے جاتے ہوئے شاید مارنا چاہتا تھا۔ چند دنوں پر وہ رک گئی اور ایک بار پھر اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ گھٹیا انسان، جاہل، ایک تو میں تمہیں کما کر کھلا رہی ہوں، تمہاری اور تمہاری ماں کے لالچ کو پورا کر رہی ہوں، اور ایک تو مجھے بدکردار کہو، میری اولاد کو گالی دو۔ ان 6 مہینوں میں اس گھر کے در و دیوار نے پہلی بار اس کی اتنی اونچی آواز کو سنا تھا۔ خبیث عورت، تم میرے قابل نہیں ہو، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اس ساکت کھڑی ہوئی لڑکی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلتے ہوئے وہ شخص حیوان بنا تھا۔ لڑکھڑا کر گرتے ہوئے اس نے نورین بیگم کو اپنی جانب دوڑتے ہوئے پایا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ستارہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ شاید ان لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک بگڑ جائیں گے، اور وہ لڑکھڑا کر نیچے گرتی چلی گئی۔ اس وقت بھی اپنے گرنے سے زیادہ اسے تکلیف تھی ان لفظوں کی، اپنے ماتھے پر لگی ہوئی داغ کی، جو اسے بدکرداری کے ساتھ ساتھ طلاق یافتہ بھی بنا جائے گا۔ آخری زینے سے تو وہ فرش پر آ گری، اوندھے منہ، اس کی ٹھوڑی سے سرخ سیال بہتا ہوا گردن تک آیا۔ نورین بیگم کے ہاتھ اس کے کندھوں پر پڑے اور اس نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ بس ایک سیاہ ترین سفر کا اختتام ہوا، ایک کانٹوں بھرے راستے کا اختتام ہوا جو اس کے باپ نے اس کے حصے میں لکھا تھا، جس کی کوئی منزل نہیں تھی، اور آنکھوں کو بند کرتے وہ بے یار و مددگار پڑی رہ گئی۔ اس نے صرف یہ رشتہ نہیں کھویا تھا، اس کے کھونے کا تو اس سے کوئی دکھ ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنا بچہ کھو دیا، وہ معصوم سی جان جو اس کے وجود میں زندگی کی ایک نئی امید تھی۔ اس نے اپنا اعتماد کھو دیا، اس نے اپنے چہرے کی چمچماتی ہوئی رنگت کو کھو دیا، اس نے اپنی آنکھوں کی خوبصورتی کو کھو دیا، اور عورت کے لیے ان چیزوں کو کھونا بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اگر بظاہر یہ سب کچھ نظر نہیں آتا تو اندرونی طور پر یہ سب کچھ کھوکھلا کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وہ بھی کھوکھلی ہو کر رہ گئی تھی۔ اپنے باپ کے گھر میں ایک کمرے میں لگی وہ بھابھیوں کی باتوں کو برداشت کرتی نحوست بھری لڑکی، جس کے باپ کو اگر کچھ احساس ہوا بھی تھا تو اتنا سر پر حاوی نہیں ہوا کہ وہ خود کو قصوروار سمجھنا شروع کرتے۔ پھوپھو نے رو رو کر محنت سماجت اور ساتھ ہی یہ احساس دلایا کہ مدثر مرد تھا، بغیر اجازت کے بیوی کے باہر رات گزارنے پر بہک گیا۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں انہوں نے حلالہ کی بھی درخواست کی، لیکن اس روز اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے وہ چیخ پڑی تھی۔ اس نے پاس پڑا ہوا جگ اٹھا کر پھوپھو کی طرف اچھال دیا۔ نکل جائیں میری زندگی سے، دفع ہو جائیں یہاں سے، آگ لگے ان سب لوگوں کو جنہوں نے مجھے جلا کر خاک کر دیا۔ وہ 24 سالہ لڑکی فرش پر بیٹھی روتی چلی گئی، اور اس کی ماں نے اسے سمیٹ کر کلیجے سے لگا لیا۔ سب کو معلوم ہو چکا تھا وہ جس تکلیف سے گزر رہی تھی، اس تکلیف کا ازالہ اتنی جلدی ممکن نہیں، اس لیے اس کے باپ نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن یہ خاموشی ایک بار پھر طوفانی شکل اختیار کر گئی جب ایک طویل عرصے کے بعد اس روز وہ ایک بار پھر اس کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ بڑی مشکل سے اس کے متعلق معلومات کر کے حاصل کر کے وہ وہاں تک آیا تھا۔ اس رات کے بعد اس کا اچانک غائب ہو جانا، اس علاقے سے پوچھ گچھ کر کے وہ مدثر کے دروازے تک تو گیا، لیکن مدثر نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تو تم تھے جس کے ساتھ اس نے راتیں گزاری، اور مدثر کو ایک گھونسے کی مدد سے دور اچھالتے ہوئے وہ اس کے سینے پر اپنا پاؤں رکھ کر کھڑا تھا۔ آج کے بعد بات کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچنا ملک کا شان تمہارے جسم سے داخل ہو کر تمہاری روح سے نکل جائے گا۔ اس بد لحاظ شخص نے نہ ہی اس کا پتہ دیا اور نہ ہی وہ اس تک پہنچ پایا، لیکن مدثر کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مدثر اس کا نام و نہاد شوہر تھا جو اسے طلاق دے چکا تھا۔ وہ کہاں گئی ہوگی، اس کا حمل، وہ کس اذیت سے گزر رہی ہوگی، اسے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن اندر ہی اندر ایک گلٹ تھا۔ وہ ایک بار اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ سامنے صوفے پر وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، مرجھائی ہوئی رنگت۔ ان 5 مہینوں نے اسے کیا سے کیا بنا کر رکھ دیا، ہلکا سا بڑا ہوا وزن،
ویسے سوگوار آنکھیں اور لبوں پر خاموشی. آپ کی فائل ابھی تک میرے پاس موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو لے جا سکتے ہیں. معذرت کرتی ہوں کہ میں انہیں واپس نہیں کر پائی. وہ ہمیشہ سے ایسی تھی، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والی، نہ کہ ان سے روگردانی کرنے والی. میں بہت الجھن میں ہوں. مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ نے اتنا بچہ کھو دیا اور آپ کی زندگی میں اتنا بڑا ہنگامہ ہوا. وہ نظریں جھکائے اپنے جوتوں کو گھورتا رہا، جبکہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا. اس کا افسوس کرنے کے لیے میں کافی ہوں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے ملک صاحب. خداحافظ کہتے ہوئے وہ چپ چاپ اس کے سامنے سے اٹھ کر چلی گئی. اب مزید وہ اپنے لیے کوئی الزام نہیں سن سکتی تھی. اسے معلوم تھا اس دنیا میں اس کا جینا دوبھر ہو جائے گا. ملازمہ کے ہاتھوں سے تمام ضروری کاغذات بھجوا دیے. اسے اس روز وہ ساری ضروری کاغذات تو لے لی گیا، لیکن اپنی بے حد قیمتی چیز وہیں چھوڑ کر آیا تھا. وہ جو آج تک اس نے کسی کو دینے کا ارادہ نہیں کیا، شاید خدا نے وہ چیز اس لڑکی کی جانب موڑ دی تھی، اور وہ اس کا دھڑکتا ہوا دل تھا جو اب مائرہ صدیق کے نام تھا. ٹھنڈی ٹھار ہوا اس کے کسرتی وجود سے ٹکرا کر اس کی ہڈیوں میں سرایت کرتی جا رہی تھی. ٹھنڈی ہوا کے جھونکے شاید اس کی بےتابی کو کم نہیں کر پا رہے تھے. ہاتھ میں سلگتے ہوئے سگریٹ کو لبوں سے لگا کر اسے نہ جانے کتنی بار اس کے خیالوں کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ جیسے اٹک گیا. اتنا بھی معلوم نہیں ہے وہ کسی کی دسترس میں رہی ہے، کسی کی بیوی بن کر، کسی کے بچے کی ماں بن کر. سب سے کمزور پہلو کو اجاگر کر کے اس نے بدل ہونے کی کوشش کی، لیکن اب تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کسی کی بیوی، نہ کسی بچے کی ماں، اور نہ ہی کسی کی دسترس میں. دل جب کسی ایک بات پر اٹک جاتا ہے تب دماغ جتنے بھی دلائل پیش کرے، دل کے پاس ایسی تجویزیں ہوتی ہیں کہ وہ اسے قائل کر لے. اور دل و دماغ کی اس جنگ میں اس روز ہار دماغ کی ہوتی ہے. تو زمانے کا دستور لگ رہا ہے. ایک مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکائے ہوئے 15 دنوں سے چلتی ہوئی اس جنگ کے بعد اس نے دماغ کو ہارنے کا پیغام بھیج دیا. اس کا دل کے جذبات سر چڑھ کر بول رہے تھے، اور اب ان سے رخ پھیرنا ممکن نہیں تھا. دوسری بار ان کے دروازے پر آتے ہوئے اسے نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی اس خواہش کو لے کر ان کے دروازے پر آئے گا. صدیق صاحب اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے تھے. فرمائیے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ ان کی کاٹ دار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے سر اٹھایا. میں مائرہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ سے اس کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں. اور صدیق صاحب نے نہ جانے کتنی دیر اسے دیکھتے رہے، اور پھر ذرا سا سمجھے. یعنی تمہارے پاس کوئی بڑے نہیں ہے، ایک شخص جس کے پاس صرف پیسہ ہے اور کوئی وارث نہیں. وہ مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا، اور کاشان نے آج تک اتنی بات تو اپنے باپ کی برداشت نہیں کی تھی، کو جا کے وہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی بات برداشت کر لیتا. کبھی کبھی ہمارے بڑے ہمارے سر پر موجود ہوتے ہیں، لیکن صرف بوجھ بن کر، صرف ہم پر مسلط ہونے کے لیے، نہ کہ اس لیے کہ وہ ہمارا خیال رکھیں، ہمارے محافظ بن کر ہماری زندگی کے فیصلے کریں. اور ایسے اپنوں سے بغاوت کر کے مجھے اکیلا رہنا پسند ہے. صدیق صاحب اور اس کے درمیان تو بن نہیں پائے، لیکن اس شام صدیق صاحب نے گھر میں اعلان کر دیا وہ کسی صورت بھی دوبارہ اس شخص کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کریں گے جس نے اسے یہاں پر بلاوا بھیجا. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا. وہ بخوبی سمجھتی تھی، لیکن وہ تو خود حیران تھی. آخر اس کی زندگی میں ہو کیا رہا تھا؟ اس کے تینوں بھائیوں کو اس کی زندگی کے برباد ہونے کا احساس تھا. انہوں نے آج تک باپ کے سامنے حکمرانی کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ان کا باپ غیر منصفانہ فیصلے کی صرف بگاڑ پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس بار اس کے تینوں بھائی ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس کے باپ نے لاکھ بغاوت کی، اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ انکار کر دے، لیکن اس بار وہ انکار نہیں کر سکی. اگر مقدر اسے موقع دینے کی بات کر رہا تھا تو خاموش رہنے میں کیا حرج تھا؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اسے ہمدردی کے لیے اپنا رہا ہے یا جو بھی، لیکن اس کے بھائیوں نے کاشان سے بات کی، ساری جانچ پڑتال کی. وہ مدثر سے لاکھ درجے بہتر تھا. کم سے کم ان کی بہن کو خوش رکھ سکتا تھا. اس کی زندگی کے برباد ہونے کا احساس تھا اس کے دل میں. اور اس شام غیر متوقع طور پر وہ لائٹ پنک کلر کی شرارے میں سجی ہوئی دلہن کاشان ملک کے نام تھی. اپنے کامتے ہوئے لبوں کے ساتھ وہ لڑتی ہوئی پلکوں سے بیٹھی رہ گئی. خدا نے انصاف کر دیا تھا. جوئے میں ہاری ہوئی بازی میں مدثر نے اپنا گھر بھی گوا دیا. گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے.
حسن اپنی دکان لے کر علیحدہ ہو گیا. ستارہ کی شادی کے لیے رشتے ڈھونڈے جا رہے تھے، لیکن معاشرے میں نام اتنا بدنام تھا کہ کوئی اچھا رشتہ ملنے سے رہا. نورین بیگم نے جانے کتنی بار اپنے منافقانہ طرز عمل پر چلتے ہوئے اس کے پاس آئیں، لیکن وہ ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی. اس گھر کے کسی بھی فرد کے سوائے حسن، جس نے آج تک اسے بہن ہونے کا احساس دلایا، اس کی ہتھیلی پر جگمگاتے ہوئے مہندی کے پھولوں کے درمیان کاشان ملک کا لکھا ہوا نام اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر رہا تھا. ابھی تک اسے یقین نہیں تھا وہ شخص اسے اپنانا چاہتا تھا. آخر کس لیے؟ بس یہیں پر آ کر وہ اٹک جاتی اور اس کے آگے کوئی جواب تھا ہی نہیں سوائے خاموشی کے. صدیق صاحب نے اس نکاح میں شرکت نہیں کی. اس کے بھائی سائے کی طرح اس کے ساتھ رہے. نکاح نامے پر سخت کرتے ہوئے اس نے اپنے سب کچھ اس شخص کے نام کر دیا جسے وہ ٹھیک طرح سے جانتی تو نہیں تھی، لیکن خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر اس بار بھی قسمت اس کے ساتھ کوئی چال چلتی تو شاید وہی اس کے قابل نہ رہی. شاندار گھر کے شاندار سے کمرے میں سے عزت و احترام کے ساتھ بستر پر لا بٹھایا گیا. کمرے کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. کسی بھی طرح سے اسے یہ احساس نہیں دلایا گیا کہ وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہی ہماری زندگی میں معاوضہ بن کر اترتے ہیں. اگر ساری دنیا بھی آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے تب بھی ان میں سے ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کا دل خدا آپ کی جانب موڑ دیتا ہے، جو آپ کے لیے تڑپتا جانتا ہے، جسے آپ کی محبت کا، آپ کے وجود کا احساس ہوتا ہے. اور اس کے سامنے بیٹھ کر اسے باریک بینی سے دیکھتے ہوئے شخص کی آنکھوں کی تڑپ بتا رہی تھی کہ وہ حقیقت میں اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے پا لینے پر خدا کا شکر گزار ہو. اپنی لڑزتی ہوئی پلکوں کو اٹھا کر اس نے کاشان ملک کی آنکھوں میں دیکھا. اس کی آنکھوں کی بے قراری پر مائرہ کا دل دھڑک کر رہ گیا. کیا آپ نے مجھے اپنا نام دیا صرف اس لیے کہ میری زندگی برباد ہو گئی؟ کیا یہ ہمدردی ہے؟ اپنے ملائم سے لہجے میں سوال کرتے ہوئے وہ اپنی پلکوں کی نمی کو چھپا رہی تھی اور مقابل نے ذرا سا مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اس کے مخملی ہاتھ کو پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا. ہاں، تم اسے ہمدردی سمجھ سکتی ہو، لیکن تمہارے ساتھ نہیں، اپنے دل کے ساتھ. میں نے اپنے دل کے جذبات کے ساتھ ہمدردی کی ہے. اگر اسے رون دیتا تو شاید ساری عمر پچھتاتا رہتا. پہلی بار وہ اس شخص کا اس طرح کا لہجہ سن رہی تھی. اس کا دھڑکتا ہوا دل ثابت کر رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، اور نہ جانے کتنی دیر سے وہ اسے یک ٹک دیکھتی رہی. بس کر دیں، دیکھنا آج رات یہی تو کرنا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی کام نہیں. آنکھ کا کونا دباتے ہوئے وہ شرارت کرنے سے باز نہیں آیا اور مائرہ کا سرخ چہرہ رنگوں میں ڈوب گیا. پہلی بار اس کی آنکھیں ہلکا سا جگمگا اٹھیں. مدثر نے اسے میاں بیوی کے باہمی تعلقات کے بارے میں اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ لرز کر رہ جاتی، لیکن سامنے بیٹھا ہوا شخص جس نرمی سے اسے سمیٹ کر اپنے قریب کرتا جا رہا تھا، اس کے وجود میں بے چینی اور بے قراری کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے وہ رو پڑی اور باری باری اس کی پلکوں پر لب رکھتے ہوئے کاشان نے نرمی سے اپنے لب اس کے لبوں سے جوڑ دیے. وہ رات سرگوشیاں بھری رات تھی، وعدے بھری رات، قسمیں بھری رات، اور اس رات کاشان ملک نے اپنا آپ اس پر نچھاور کرتے ہوئے اسے احساس دلا دیا کہ وہ واقع اس کی محبت ہے. ماضی کا کوئی بھی ذکر کیے بغیر وہ نرمی سے اس کے وجود میں سرایت کرتا جا رہا تھا اور بکھر کر آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ اس کے بازو میں بگڑتی رہ گئی. مجھے ساری زندگی اسی طرح چاہ سکیں تبھی اتنی چاہت نچھاور کریں، وگرنہ میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گی. اس نے اپنا اندیشہ بیان کیا تھا اور مقابل نے محبت سے مسکرا کر اسے دیکھا. میں وعدہ تو نہیں کر سکتا، لیکن مجھے یقین ہے تم کم سے کم میرے دل میں اپنی محبتوں کو کم نہیں کرنے دو گی. اس دنیا میں تمہارے علاوہ وہ شاید ہی میں نے کسی کو اپنا مخلص مانا ہو، اور مجھے یقین ہے کہ اس مخلصی کو تم نہیں توڑو گی. جنون سے اس پر نچھاور ہوتے ہوئے وہ اس کی سانسوں کو بہکاتا جا رہا تھا. گرم تپش دیتی ہوئی سانسیں، بےتابی اور دھڑکتے ہوئے دل، پھیلے ہوئے وجود کی خوشبو. وہ حسین رات تھی، وصل کی رات، اور اس رات کی حسین خیزیوں سے متعارف ہوتی ہوئی لڑکی اپنے پروردگار کی شکر گزار تھی. مقابل نے نرمی سے اسے سمیٹ کر اپنے سینے میں پیوست کر لیا. دو دل دھڑکتے چلے گئے. چاندنی گواہ تھی اس بات کی. کیا بنے ایک دوسرے سے جدا کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں، کیونکہ ان دو دلوں میں محبت ڈالنے والی ذات پروردگار کی ہے،
اور خدا کے فیصلوں کے سامنے سر اٹھانا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ان 2 دنوں کے اندر اندر اسے لگنے لگا کہ زندگی اسے تو اب اپنا متعارف ہوئی ہے۔ زندگی اتنی حسین ہو سکتی ہے، اس بات کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس دن بھی کچن کے معاملات ملازمہ کے سپورٹ کر کے وہ باہر آئی۔ فریش ہونے کے بعد ہلکے نیلے رنگ کا کامدار سوٹ پہن کر اس نے بالوں کو سنوار لیا۔ یہ رنگ کاشان کا پسندیدہ رنگ تھا۔ ہر شام وہ اس کے لیے گلابوں سے بنے ہوئے گجرے لے کر آتا، جن کی خوشبو سے معطر ہو کر وہ اس کے وجود میں سمٹ جاتی۔ داخلی دروازے سے اندر آنے والی عورت کو دیکھ کر وہ سیڑھیوں پر کھڑی رہ گئی۔ وہ اسے پہچانتی نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے کی رونق اور مغروری بتا رہی تھی کہ وہ عورت اسے جانتی ہے۔ لائٹ گرے کلر کی ساڑی میں اس کا جگمگاتا ہوا وجود، ڈیسنٹ میک اپ اور ہاتھ میں مہنگا کلچ، اس عورت نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ تو تم کاشان کی بیوی، وہ بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، اور مائرا سمجھ نہیں پائی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ آپ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بات کو ادھورا چھوڑا۔ کاشان نے تو نہیں بتایا اس کی ماں ہوں میں۔ اس سے پہلے کہ وہ عورت مزید کچھ کہتی، داخلی دروازے سے کاشان اندر داخل ہوا، بازو پر کوٹ ڈالے مسکراتا ہوا، اور اندر کھڑی ہوئی عورت کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ خوش دلی سے آگے بڑھ کر ان کے گلے لگا اور پھر پلٹ کر مائرا کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ تعارف کرواتا، اس عورت کی چلتی ہوئی زبان نے ماحول کو تناؤ کا شکار کر دیا۔ تو آخر وہی ہوا جس کا تمہیں ڈر تھا۔ ایک مڈل کلاس لڑکی نے تمہیں اپنے بہکاوے میں گھیر ہی لیا۔ انہوں نے مائرا کے ہونے کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور اس کے چہرے کی رنگت لمحے بھر میں ہزار پڑ گئی۔ کاشان نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور پلیز بات کرتے ہوئے اتنا دھیان کیجیے کہ آپ میری بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس بار اس کا لہجہ بھی سنجیدہ تھا۔ اوہ پلیز کاشی، یہ مڈل کلاس خوبصورت لڑکیاں اس لیے تو اتنا سچ سمجھ کر معصومیت کا ناٹک کرتے ہوئے دوسروں کی زندگیوں میں آتی ہیں تاکہ ٹھاٹ بھاٹ سے رہ سکیں۔ موم پلیز اپنی زبان کو سنبھال کر بات کیجیے۔ میرے معاملات میں مداخلت کرنے سے میں نے آپ کو اور ڈیڈ کو منع کر رکھا ہے۔ اس کی بات کا اثر کچھ ایسا تھا کہ نازش بیگم کو خاموش اختیار کرنا پڑی، لیکن ان کے چہرے کی مغروری بتا رہی تھی کہ انہیں یہ سب کچھ ایک آنکھ نہیں بھا رہا۔ وہ پلٹا اور پلٹ کر مائرا کے پہلو میں کھڑا ہوتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ مائرا کاشان ملک ہے، میری بیوی، اور ہمیشہ رہے گی۔ اگر کسی کو پسند ہے تو وہ اس گھر میں قدم رکھے، اور اگر نہیں پسند تو وہ جا سکتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ نازش بیگم نے کاٹدار نظروں سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر پلٹ کر ہیل کی ٹک ٹک کرتے ہوئے گھر سے باہر چلی گئی۔ اپنے آنسو بھری آنکھوں کو چھپکتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر کاشان کو دیکھا تھا، اور کاشان نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ ایسے نازش بیگم کے رویے کی شرمندگی تھی، لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ نازش اسے ہمیشہ سے اپنی ماں سمجھا، لیکن بدقسمتی سے وہ کبھی بھی ماں نہیں بن پائی۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے ایک سربراہ کی حیثیت رکھتی تھی جو اسے اپنی مرضی سے چلانا چاہتی ہے، اور کاشان ملک آج تک کسی کی مرضی سے نہیں چل پایا، سو اس نے اپنے راستے الگ کرتے ہوئے بغاوت کر لی۔ آج بھی وہ اگر اس کے گھر آتے تو وہ عزت و اکرام کرتا، لیکن مداخلت کی اجازت نہیں، ہرگز بھی نہیں تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے مقابل نے باری باری اس کے ہاتھوں کی پشت پر لب رکھے۔ جو کچھ انہوں نے تم سے کہا اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ معافی مانگ رہا تھا، اور مائرا نے تڑپتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ وہ اتنے حسین شخص کو اپنے سامنے معافی مانگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، جبکہ مائرا کی جلد بازی پر مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر وہ سرگوشیاں کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ ان کی زندگی میں کبھی کوئی تیسرا آ ہی نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی وہ کسی کو اجازت دے سکتا تھا۔ اتنی ہرگز نہیں۔ ہماری زندگی اس وقت بگاڑ کا نشانہ بنتی ہے جب کوئی تیسرا ہماری زندگی میں مداخلت کرتا ہے، جس کی اجازت ہم خود اسے دیتے ہیں۔ کوشش کیا کریں اپنے معاملات خود سلجھائیں، اور ان معاملات میں اپنے پروردگار پر کامل یقین رکھیں۔ یقین کیجئے کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن وہ سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ بے شک اگر ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو فیڈ بیک لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔